جی تلاوت کرے گا کوئی؟ ہلو ہلو، کہاں سے پڑھنا تھا ہم نے؟ جی جی 132 ام کنتم شہداء. ہلو ایک منٹ. السلام علیکم جی علماء کرام. ہاں آوازوں کو پست رکھیں. جی تلاوت کے لیے والنٹیئر چاہیے ہمیں. ٹائم ویسے خستہ ہو گیا ہے، کوئی نہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورہ بقرہ کے کوئی تقریباً 13-14 رکوع مکمل ہوئے، جس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی نافرمانیاں، ان کی نعمتیں اور ان کے جو بھی ان کی حرکتیں تھیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور بنی اسرائیل کو پھر دعوت دین دی اور یہی بتایا کہ اے بنی اسرائیل، تم جو نعمتیں میں نے تم پہ کی ہیں اس کو یاد کرو اور دین کو تسلیم کرو، نبی علیہ السلام پہ ایمان لاؤ. یہ دعوت دینے کے بعد ان کو بتایا کہ جس نبی کو ہم نے بھیجا ہے یہ اسی ابراہیم کے بیٹوں میں سے یا پشتوں میں سے ہیں کہ جن کی پشت سے تم بھی ہو. صرف فرق یہ ہے کہ تم بنی اسحاق ہو اور یہ بنی اسماعیل ہے، یعنی تم بنی اسرائیل ہو اور یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں. تو اسی تعلق سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک بریف انٹروڈکشن آیا، ان کا ایک مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی، اور پھر آگے مسئلہ بتایا تحویل قبلہ کا. جب قبلہ تبدیل ہوا تھا مدینہ جا کے تو پھر وہ مسئلہ بتایا، لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ وہی کعبے کے معمار تھے، کعبے کی تعمیر کرنے والے تھے. اول بانی کعبے کے کون تھے؟ وہ تو آدم علیہ السلام تھے. انہوں نے انہی قواعد پر، انہی بنیادوں پر، انہی فاؤنڈیشنز جو آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اسی کے اوپر انہوں نے اس کی تعمیر کی، انہوں نے اور اپنے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک، آن لائن آواز آ رہی ہے؟ جی جی محمد عبداللہ صاحب آپ اپنے اینڈ پہ آواز چیک کیجئے، آواز جا رہی ہے آن لائن. تو انہوں نے تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اور وہ دعا ہم نے پڑھ لی کہ جب اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے یہ ہمارا عمل قبول کر لے. یعنی ہم اللہ سے جب بھی کوئی نیکی کریں تو ہم اللہ سے اس بات کے بھی محتاج ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، تاکہ انسان کے اندر نیکیاں کر کے بھی کوئی غرور نہ آ جائے. کوئی انسان نیکی کر کے بھی ایک تو غرور نہ آ جائے کہ جو بہت بڑا کام کر لیا، نمبر 1. نمبر 2، نیکیاں کر کے وہ یا کوئی ایک بڑی نیکی کر کے وہ سکون سے بیٹھ جائے کہ جی نیکی تو قبول ہو ہی گئی ہوگی. نہیں، اللہ سے نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرنی ہے. یعنی چاہے وہ جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کعبہ بنانا، کعبے کی تعمیر کرنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ تو اتنا بڑا کام کیا ہے، اور کون کر رہے ہیں؟ اولو العزم
جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کر رہے ہیں، تو اخلاص کتنا ہوگا ان کے اندر، اللہ کے کتنی کہیں بھی بات پہ پورا پورا انہوں نے عمل کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ سے کیا کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ پھر آدم ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا اور ہماری ذریت کو بھی، اور ہم میں سے کسی ایک رسول کو بھیج جو لوگوں کو آیات تلاوت کر کے سنائے اور ان کو تعلیم بھی دے اور ان کو حکمت کی باتیں ہی بتائے۔ یعنی حکمت کی جو شرح ہے وہ تفسیر میں کیا آتی ہے کہ حکمت کس کو کہا جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب کا علم دیا، اور کس چیز کا علم دیا؟ جی کیا حکمت؟ کوئی کتاب ہے آپ کے پاس حکمت رسول؟ یہ احادیث ہے، سنت ہے، یہ یعنی سنت کا جو علم ہے اسی کو حکمت کہا ہے۔ ایک منٹ سے ٹھیک، تو یہ حدیث ہے، یزکی ہے، اور ان کو ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کا ظاہر باطن، ان کے دل کی، ان کے نفس کی پاکیزگی بھی کریں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے، دین ابراہیم سے منہ پھیرے سوائے اس کے جو بیوقوف ہو۔ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ میری امت میں سے ایک رسول بھیج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور میری والدہ کو جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا، ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس نے بصرہ تک کی وادی کو روشن کر دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو اپنی سلسلہ صحیحہ میں لے کے آئے ہیں، امام حاکم بھی اس حدیث کو لائے ہیں، امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو کون ہے اس سے کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض برتے سوائے اس کے کہ جو بیوقوف ہو؟ بے شک ہم نے ابراہیم کو اس دنیا میں چنا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ اذ قال لہ رب اسلم، جب انہوں نے کہا، ان کو جب کہا گیا کہ تو مسلمان ہو جا، کیا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یہاں پہ میں نے شاید بتایا تھا کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ان کے جو آبا تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ بھی یہودی تھے۔ نصرانی سمجھتے تھے وہ بھی نصرانی تھے، مشرکین سمجھتے تھے وہ بھی مشرکین تھے۔ تو ان کی اس بات کا رد کرنے کے لیے، تردید کرنے کے لیے یہاں یہ بات بتائی کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب نے بھی، یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12، تمام کے تمام بیٹوں کو جمع کر کے ان کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا، بس تم نہیں مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد ایک اور ان کو بتایا گیا کہ یہ تو نصیحت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے، تو کیا تم اے یہودی یا نصرانی تم اس ٹائم پہ موجود تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو وصیت یہودی ہونے کی گئی تھی، یا ہمیں وصیت نصرانی ہونے کی گئی، تو نے کہا کیا تم اس ٹائم پہ موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب پر موت حاضر ہوئی، یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، کہ ہم اے ہمارے ان کے والد تھے، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا کے الہ کی، باپ
ابن عربی میں والد کو کہا جاتا ہے اور والد کی جمع آبا آتی ہے. ایک انسان کے کتنے باپ ہو سکتے؟ ایک ہی باپ ہوگا. یہاں آبا کیوں کہا؟ آبا، آبا کا عربی میں جو معنی ہوتا ہے وہ باپ داداؤں کو کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ چچاؤں کو بھی آبا کے اندر شامل کیا گیا. دلیل کیا ہے اس بات کی؟ یہی آیت ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آبا کی تعریف کے اندر باپ دادا چچا شامل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا جی یہ آیت پڑھ لیجئے. کہا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے جو باپ دادا ہیں وہ کون ہیں؟ ابراہیم. ابراہیم یعقوب علیہ السلام کے کون ہیں؟ جی ابراہیم یعقوب علیہ السلام کے کون ہیں؟ دادا ہیں، دادا ہیں. اور اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل چاچا ہیں. اور اسحاق کون ہے؟ اسحاق باپ ہیں. صحیح. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل کی پوری پیڑھی میں صرف آخر میں آ کے نبی علیہ السلام ہیں، لیکن اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد پھر یوسف، یوسف کے بعد پھر دیگر انبیاء جس میں عیسیٰ بھی موجود ہیں، اور کافی سارے انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں. ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ اسحاق جو ہے یہ والد ہیں یعقوب علیہ السلام کے. نہیں جی ہم آپ کے الہ کی، جو آپ کا الہ ہے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ الہ جو آپ کے آبا کا ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق کا. اور یہ کوئی اتنے سارے متعدد پلورل الہ نہیں ہے، بلکہ الہ واحد. ان سب کا جو الہ ہے وہ ایک ہی ہے، الہ واحدہ ونحن له مسلمون، اور ہم اپنے آپ کو اس الہ کے لیے سپرد کرنے والے ہیں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم چلو اگر تمہارے اپنے آپ کو تم نسبت دے رہے ہو اپنے یعقوب علیہ السلام سے، اسحاق اسماعیل علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے تم نسبت دینا چاہ رہے ہو نا، ہم تو ان کے اولادیں، تو ان کا ہونا، ان کا تمہارا بڑا ہونا یا تمہارا ان کی جنریشنز میں آنا تمہیں نہیں بچا سکے گا. بلکہ تلک امت قد خلت، یہ وہ امت ہے جو تم سے پہلے گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما چکے ہو. یعنی آپ کو آپ کا اجر، جزا، گناہ آپ کے عمل پہ ملے گا، آپ کے بڑوں کی اولاد ہونے پہ نہیں ملے گا. کہ میں تو فلاں خاندان میں پیدا ہوا، میں تو فلاں عالم کی اولاد ہوں، فلاں امام کی، عامل کی اولاد ہوں، میں تو فلاں ولی اللہ کی پیڑھی میں سے ہوں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو اگر کامیابی چاہیے تو خود عمل کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بطا به عمل لم یسرع به نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، لم یسرع به نسب، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. صرف اچھا نسب ہونے سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے فاطمہ آج جو چاہیے مجھ سے لے لو، قیامت کے دن میں تمہیں کافی نہیں ہوں گا، قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بچا سکتا اگر تم نے عمل نہیں کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اگر انہوں نے برا عمل کیا، کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا تو پھر تم سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کے اچھے عمل کا تمہیں کوئی بینیفٹ ملے گا. بلکہ اچھے لوگوں کی اولاد میں ہونا تو اور زیادہ ذمہ داری والی بات ہو جاتی ہے، زیادہ سوال کا موجب ہو جاتا ہے کہ انسان پہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ بڑوں کی جو ایک جس کو کہتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے اس پہ کیوں نہیں چل رہی اور اس کو آگے کیوں نہیں اس نے بڑھایا. وقالوا، وہ کہتے ہیں کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، تم ہدایت پہ آ جاؤ گے.
انہوں نے کہا نا ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہودی ہو اور نصرانی ہو جائیں پھر ہم مان لیں گے آپ کو. قل یعنی آپ ان کو کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، میں تو ابراہیم حنیف جو کہ حنیف تھے یعنی تمام معبودان حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام معبودان باطلہ سے دور ہوا ہوا ہو، جو معبودان باطلہ کے قریب بھی نہ جاتا ہو اس کو حنیف کہتے ہیں. کہا قل کہہ دیجئے میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے دین کو فالو کروں گا، تو میں یہودی اور نصرانی نہیں ہوں. یعنی یہاں پہ نو کمپرومائز. دین کا جب معاملہ آ جائے، عقائد کا جب معاملہ آ جائے تو انسان کو کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا. آج بھلے ہی کوئی بڑی اپنے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ لے کہ آج کا ماحول ایسا ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں ایسا نہیں چلتا. آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو باتیں کر سکتے ہیں لیکن دین میں کوئی کمپرومائز جائز نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ جو تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا کہہ دو، قولوا کہہ دو آمنا باللہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. ہم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا یا بھائی اللہ کی وحی نازل کی گئی. وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب، والاسباطی اور ان کی اولادوں کی طرف، اور اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ جو موسیٰ کو عطا کی گئی، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم اور وہ جو تمام کے تمام انبیاء کو عطا کی گئی جو بھی وہی کتاب جو کچھ بھی ان کی طرف نازل کیا گیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ہم سب میں باقیوں میں کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم اس ایک اللہ کے لیے مسلمان ہیں، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں. یعنی انبیاء میں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، کسی کے بھی آپس میں ہم تفریق نہیں کرتے. تفریق کا مطلب کیا ہے؟ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. ڈفرینشیٹ کا یہاں مطلب کیا ہے کہ کسی ایک کا انکار نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کا ایک کا انکار کریں. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے یا کسی اور کا انکار کریں مثلا، تو ایسا ہم نہیں کرتے. لیکن ہمارے عقیدہ یہی ہے کہ ان انبیاء میں تفضیل ہے، ایک دوسرے کو آپس میں فضیلت ضرور حاصل ہے، جن میں سب سے افضل سب سے مکرم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد اولو العزم ہے اور پھر دیگر انبیاء ہیں. اور یہ بھی قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے کرتے ہیں. کون سی آیت؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرا پارہ، اسی میں ہی آئے گا سورہ بقرہ میں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے اس کو ان میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اسی وجہ سے ہم بعض کو بعض پہ جو قرآن و سنت میں آئے فضیلت دیتے ہیں. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر یہ ایمان اس طرح لے آئے، اگر یہ ایمان اس طرح لے آئے، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح تم ایمان لاتے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو پھر یہ ہدایت پہ آئیں گے. یعنی ایمان لانا بھی ایسے ہے جیسے صحابہ نے ایمان لایا، بعین ہی اسی طرح ایمان لانا ہے. دو معنی، ایک کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے منافق ہو گئے، زبان سے ایمان کرا اور عبادت نہیں کی، قربانی نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق نہیں اپنایا، جب اپنا مفاد دکھا، جب اپنا کوئی نقصان دیکھا پتلی گلی سے نکل گئے، فائدہ دیکھا تو فوراً آگے آ گئے. نہیں، بلکہ پہلا معنی یہ کہ صحابہ کی طرح ہی ایمان لائے، صحابہ کی طرح ہی صفوں میں کھڑے ہو، صحابہ والی ہی قربانی دیں. اور دوسرا جو ہمارے لیے ہے وہ کیا
کہ ایمان اگر لانا ہے تو صحابہ کی طرح لانا ہے، یعنی عمل بھی اگر کرنا ہے تو صحابہ کی طرح کرنا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ہم صرف اس کو مانیں گے کہ جو کتاب و سنت میں آیا ہے، ٹھیک، جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے۔ لیکن آج اس بات میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، کھول کے آپ کسی بھی قرآن کا ترجمہ دیکھ لیں، کوئی تبدیلی ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیجئے گا۔ کہ اضافہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے تو ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں علی فہم السلف، سلف صالحین کے فہم پہ، جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا اسی طرح ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے۔ یعنی جس طرح صحابہ نے قرآن و سنت کو فالو کیا اسی طرح ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قوم کہیں جی قرآن کافی حدیث کافی، قرآن کی آیت ہم نے پڑھی جی اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے اور ہم نے جی اپنا کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ صحابہ اس سے کوئی اور مطلب لیتے تھے، صحابہ نے تو ایسا مطلب نہیں لیا۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اب اس حدیث کا معنی کیا ہے یہ صحابہ کا عمل دکھائے گا کہ صحابہ نے کیا عمل کر کے دکھایا۔ اگر تو صحابہ کا عمل وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ عمل صحیح ہے، لیکن اگر صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا تو پھر آپ کو حدیث سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہے۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سلف صالحین کون ہیں؟ صحابہ کرام، ان کے بعد ان کے فالوورز جن کو ہم تابعین بولتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے فالوورز جن کو ہم تبع تابعین یا اتباع التابعین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کو بیسٹ آف جنریشنز کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیسٹ آف جنریشن، خیر القرونی قرنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین جنریشن میری جنریشن ہے۔ نبی صاحب کی جنریشن کون سی ہے؟ صحابہ کی۔ کہا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، کہا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، پھر اس کے بعد سب برابر ہیں۔ یعنی صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد اتباع التابعین، یہ سٹیجز ہیں، یہ لیولز آف فضیلت ہیں مقام و مرتبہ کے حساب سے، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آج ہم نے کوئی حدیث پڑھی اس میں تو یہ معنی نکلتا ہے، اچھا اس سے تو یہ عمل ثابت ہوتا ہے۔ نہیں، اگر وہ عمل صحابہ نے کیا ہے، سلف صالحین نے کیا ہے تو پھر ہم اس عمل کو کریں گے۔ اگر انہوں نے وہ عمل نہیں کیا تو پھر وہ تو خیر القرون تھے، وہ تو سب سے اچھی جنریشن تھی، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم عمل کر کے یا وہ فہم لے کے ہم ان سے بہتر کیا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، کوشش کر بھی لیں تو ان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ کہ جب سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل لوگوں نے کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کام شریعت میں نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ اس معاملے سے، ان کو ماننے سے پیٹ پھیر لیں، یعنی ہم نے جو کام کہا ہے اس کو فالو کرنے سے انکار کر دیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ نے مقصد کیا؟ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی ان کی باتوں کی، ان کے ڈرانے کی، ان کے اعتراضات کی، ان کے عمل نہ کرنے کی، ایمان نہ لانے کی آپ نے نبی کوئی پرواہ نہیں کرنی، آپ کو اللہ کافی ہے۔ ان سے آپ نے گھبرانا نہیں، ان سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ دعوت دیجئے، ٹنکے کی چوٹ پہ دعوت دیجئے، کیا؟ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان ایسے لاؤ گے جیسے وہ ایمان لائے، اوکے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر پیٹ پھیر لی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ مخالفت میں ہے نبی، آپ نے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز اس طرح کا نہیں کرنا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ذات ہے جو سمیع ہے، سننے والی ہے اور جاننے والی ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ،
ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین. ای الزموا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو، اللہ کے دین کو لازم پکڑ لو، اسی کو اختیار کر لو. اس سے زیادہ اچھا دین، اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. پیچھے کیا گزرا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہے، عبادت بھی دین کا حصہ ہے. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، عبادت بھی اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی کہ جی بس ریاکاری، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا بڑا نام بنانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ کوئی اچھے ویوز کریٹ کرنے کے لیے، لائکس بڑھانے کے لیے، لوگ آپ کو جانیں، آپ کی ویڈیوز، آپ کی آڈیوز، آپ کے پوسٹرز لوگوں کے سوشل میڈیا پیجز پہ جاتے ہو، ہزاروں شیئرز ملتے ہو آپ کو. نہیں، اگر عبادت کرنی ہے، اگر دین پہ چلنا ہے تو پھر نحن لہ مخلصون، ہم وہی ہیں جو اخلاص کے ساتھ کریں گے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی میری عبادت، نماز بدنی عبادتوں میں جو فزیکل ہم عبادت کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عبادت ہے. ونسکی قربانی، یہ جو مالی ہم عبادتیں کرتے ہیں اس میں سب سے افضل عبادت ہے. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، یعنی تمام کی تمام عبادتیں، اور اگر کوئی بچتی ہیں، وَمَحْيَايَ میری پوری زندگی، اور تب بھی اگر کوئی چیز بچتی ہے تو میری موت بھی، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی انسان نے اگر دین ابراہیمی کو، دین محمدی کو فالو کرنا ہے، ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو منعم علیہم ہیں، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، تو مسلمان بھی ہونا ہے، عبادت گزار بھی ہونا ہے، اور اخلاص کے ساتھ عبادت گزار ہونا ہے. ہاں جی، آگے کیا کہا؟ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ اللہ رب ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، اس میں تو مسلمان ہو، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات کو، میری مشرکین بھی یہی بات کہتے تھے کہ اللہ اس کائنات کا رب ہے، وہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اس کائنات کے معاملات کو چلاتا ہے. تو تم اللہ کے بارے میں ہم سے ڈر رہے ہو، لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو؟ اللہ، یعنی اللہ کو سبجیکٹ بنا کے کہ اللہ نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے وہ نہیں کیا. اصل میں ان کا یہ کہنا تھا نا کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے، یہ ان کی ضد تھی نا کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا، یہ ان کی ضد تھی، اور اسی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے. بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور تمہیں اس پہ راضی ہونا چاہیے. اللہ کہیں بھی نبوت بھیج دے، چاہے بنی اسرائیل میں بھیجے، بنی اسماعیل میں بھیجے، اللہ کا فیصلہ ہے. وہ تمہارا رب، تمہارا ہمارا رب ہے، ہمیں کوئی اس بارے میں اختیار نہیں کہ ہم اللہ کے فیصلوں کے بارے میں ڈریں، لڑیں. اسی طرح ہماری پرسنل لائفز بھی، اگر کسی چیز میں ہمیں کوئی کمی ہے زندگی میں، دینی، دنیاوی، تو ہمیں کبھی بھی اللہ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات بہت بڑی حکیم ذات ہے، حکمتوں سے بڑی بھری ہوئی ذات ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کوئی چیز اگر ہمیں نہیں دی، کوئی چیز اگر ہمیں عطا نہیں کی، تو اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے. یا ہماری لائف میں اگر کوئی ٹرائل، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش یا کسی بھی قسم کی پرابلم آئی ہوئی ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اس سے ہمیں کتنا بہتر بنانا چاہتا ہے، یا اس سے آخرت میں ہمارے کتنی نیکیوں کے انبار لگ رہے ہیں، یا کتنے گناہ ہمارے مٹ رہے ہیں، اور ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں، ہاں کہ اللہ وائی می،
اللہ میں نے ایسا کیوں کیا کرا تو اللہ تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ یہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا کہ ہم اللہ سے لڑ رہے ہیں، گویا اللہ کے فیصلوں کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی یہی باتیں کرتے تھے، یہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ نے ادھر کیوں بھیج دیا، یہاں کیوں نہیں بھیجا؟ بھائی اللہ کا فیصلہ ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارا کام تو عمل کرنا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے مخلص ہیں، ہم اس کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اسباط یہودن و نصارا، یہ یہودی اور نصرانی تھے؟ تم یہ باتیں کرتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہے پیچھے کہ انہوں نے تو کہا کہ ہم آپ کے اکیلے الہ کی بات کرتے ہیں، نحن لہ مسلمون وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تم کہتے ہو یہودی اور نصرانی تھے، اللہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ قل، کہہ دیجئے، أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون اس سے بڑا ظالم ہے، مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، جو گواہی کو چھپا لے، عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ سے، یعنی اس سے زیادہ عالم کون ہے، ظالم کون ہے؟ جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یعنی اس نے اس کو کہا تھا نا کہ تورات میں نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے چھپا لیا، بہت سے تو ایمان نہیں لائے اور بہت سے نے ریجیکٹ کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم باتیں کر رہے ہو، حرکتیں کر رہے ہو، اللہ اس کو اگنور نہیں کر رہا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بے شک یہ امت تھی جو پیچھے چلی گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوال ہوگا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ کنونس کیا جا رہا ہے ایک طرح سے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کہ تم کیوں لڑتے ہو اللہ کے بارے میں ہم سے، جبکہ تمہارے آباء کا دین بھی یہی تھا، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم کا دین بھی یہی تھا۔ اب اللہ کا اگر فیصلہ تھا اس بنی اسحاق کے بجائے، بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں نبی بھیج دیا، تو تم اس کو کیوں نہیں مان رہے، اس کی پیروی کیوں نہیں کر رہے، مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ اور تم بس یہ سمجھ کے خوشمت ہو جانا کہ تم یہودی ہو، وہ بنی اسرائیل ہو، تمہاری نجات ہو جائے گی، بلکہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا، نبی کو ماننا پڑے گا۔ یہاں پہ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگلے رکوع کا ٹاپک تو ذرا مختلف ہے، تحویل قبلہ کے حوالے سے ڈیٹیل ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ ہم پہ کوشش کریں گے اگلی کلاس میں پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سوال ہے اولو العزم کون ہے؟ یہ اولو العزم عظیم انبیاء رسول جو 5 انبیاء ہیں وہ ہیں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جز پورا ہو گیا ہے اور یہ سمجھیے کہ یہ آدھی صورت ہو گئی ہے آلموسٹ۔ تو انشاءاللہ اب ہم تقریباً جنوری، فیبروری، مارچ 2-2.5 مہینے ہمارے پاس، ہم نے اس میں پھر یہ جز بھی انشاءاللہ پورا کرنا ہے اور اپنی اس جو سورہ بقرہ ہے اس کو تکمیل کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ جی آدم علیہ السلام نے کب کعبہ بلڈ کیا تھا اس کا مجھے خاص علم نہیں ہے، اور اپنے زمانے میں کیا ہوگا۔ ان اول بیت
وی الناسی اس طرح کی آیت ہے ببکتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.